صوفیہ کرام کی سرزمین ہندوستان میں ایسے عظیم بزرگ بھی گزرے ہیں جن کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اور انسانیت کی خدمت سے بھرپور تھی۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک روشن نام غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ، ولی کامل اور صاحب کرامت شخصیت تھے۔ ایک بار کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور ہمارے حالات بہت خراب ہیں، رزق میں برکت نہیں اور دل کو سکون بھی نہیں ملتا۔ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت آئے تو 3 باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پہلی، نماز کی پابندی کرو۔ دوسری، سچ بولنے کی عادت اختیار کرو۔ تیسری، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے آپ کی نصیحت پر عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی زندگی بدل گئی، رزق میں برکت بھی آئی اور دل کو سکون بھی نصیب ہوا۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اولیاء اللہ کی باتوں میں واقعی روحانی اثر ہوتا ہے۔ حضرت سید غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلی دفعہ کلیر شریف گئے تو 2 وقت کا فاقہ ہو گیا۔ انہوں نے حضرت صابر علی کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر کہا کہ حضرت، آپ تو زندگی بھر گولر کھا کر گزارا کیا، تو کیا ہم کو بھوکا ہی رکھیں گے؟ بغور دیکھا تو ان کے مزار پر ایک کالا سانپ لیٹا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنا حال کہہ کر واپس چلے آئے۔ کچھ دیر گزری کہ ایک خادم آیا، ساتھ میں اس کے کھانا بھی تھا، اور آ کر معذرت خواہ ہوا کہ حضرت میں بھول گیا تھا، معاف فرما دیں۔ انہیں وہاں سال بھر رہنے کا اتفاق ہوا۔ ایک بار کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ درگاہ کے سارے خادم حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں صرف حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور غافر شاہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ غافر شاہ مجذوب تھے، ایک مست قلندر۔ وہ اسہال کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ایک دن غافر شاہ نے ان سے آ کر کہا کہ میرا وقت اب نزدیک آ چکا ہے، میرا جسم اور میرے کپڑے سب ناپاک ہو چکے ہیں، میرے کپڑوں کو جا کر تالاب پر دھو آئیے اور مجھے غسل کرا دیجیے۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کپڑے دھو دیے اور ان کو خوب مل مل کر غسل بھی کرا۔ مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد چادر لپیٹ کر سو گئے اور کہا السلام علیکم، جام بحق ہو گئی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ مزار کے آس پاس
بہت گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ یہ ان کی لاش کی نگہبانی کرتے رہے اس خیال سے کہ اگر تنہا چھوڑتے ہیں تو کوئی جانور آ کر اس لاش کو بے حرمتی نہ کر دے، کھا نہ جائے، اور اگر کتنی دیر تک حفاظت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ یہ اسی فکر میں تھے کہ وہ مجذوب غافر شاہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاحول پڑھی اور اپنا عصا سنبھالا۔ انہوں نے خیال کیا کہ کوئی شیطان خالی لاش پا کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے مارنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ غافر شاہ نے گھبرا کر کہا، ارے میاں غوث علی، میں کوئی جن بھوت تھوڑی ہوں، میں تو وہی تمہارا غافر شاہ ہوں۔ تم پریشان تھے، اسی لیے اللہ کے دربار سے 2 پہر کی چھٹی لے کر آیا۔ اب تم نماز پڑھو، میں 2 گھڑی بعد مروں گا۔ حضرت غوث علی شاہ نے اپنا عصا رکھ دیا اور ان سے باتیں شروع کی۔ پہلے تو ان سے پوچھا کہ آپ ہیں کون، آپ نے یہ فیض کہاں سے حاصل کیا، اور تیسرے یہ کہ جب آپ انتقال کر چکے تو آپ پر کیا گزری۔ غافر شاہ نے جواب دیا کہ میں شہزادہ ہوں تیموریہ خاندان کا، اور مجھے یہ باطنی فیض یعنی حضرت مختوم علی احمد صابر کلگری رحمۃ اللہ علیہ روح الفتور سے حاصل ہوا، اور مرنے کے بعد وہاں کا حال کچھ جدا ہے۔ مجھ پر جو گزری زیادہ بیان کرنے کی ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ جب تم خود آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب جاؤ، جلد سے نماز پڑھ لو، دیر ہوگی، مگر نماز اشراق پڑھنے کے بعد فوراً چلے آنا۔ جب یہ ٹھیک وقت پر پہنچے تو غافر شاہ نے فرمایا کہ لو اب ہم رخصت ہو رہے ہیں، تم کفن دفن کے لیے فکر مند نہ ہونا۔ حضرت قلندر صاحب جلال آبادی اور ان کے 2 شاگرد آنے والے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ 2 چادر ان کی اور ایک ہماری، اس میں لپیٹ کر ہمیں دفن کر دینا، اور میری قبر مخدوم صاحب کے پا انداز بنانا۔ پھر غافر شاہ نے کہا کہ اب انگوٹھوں میں سے میری جان نکلی جا رہی ہے، اب ٹخنوں تک پہنچی ہے، اب گھٹنوں میں، اب کمر میں، اب سینے میں، اب حلق میں، اور کہا السلام علیکم، اور رخصت ہوئے۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی تشریف لائے، ساتھ میں ان کے 2 طلباء بھی تھے۔ انہی کی وصیت کے مطابق ان کی کفن دفن کی گئی۔ پھر غوث علی شاہ نے تمام ماجرا مولوی قلندر صاحب جلال آبادی کو سنایا۔ وہ بہت دیر تک حیرت زدہ رہے اور کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ یہ درویش اپنے فن کا مکمل تھا۔